हाँ भैया, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। 20 अगस्त 2023 को जियो न्यूज़ और बाकी से दीगर न्यूज़ हमारे चैनल्स जितने भी हैं उनकी तरफ से एक बुलेटिन जारी हुआ कि दो बिल्स हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने पास आउट कर दिए हैं। और 27 घंटे के बाद लगभग आरिफ अलवी साहब ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पे एक ट्वीट जो है वो उसको पब्लिश किया, और उसमें क्या लिखा हुआ था मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कोट एंड कोट आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। As God is my witness, I did not sign official Secret Amendment Bill 2023 and Pakistan Army Amendment Bill 2023. As I disagreed with these laws, I asked my staff to return the bills unsigned within stipulated time to make them ineffective. इस वर्ड stipulated को ज़रा ज़हन में रखिएगा, इसके बारे में हम आगे बहुत बात करने वाले हैं। I confirmed them many times that whether they have been returned and was assured that they were. However, I found out that, today that my staff undermined my will and command. As Allah knows all, He will forgive inshallah. But I ask forgiveness from those who will be affected. اور اس کے تقریباً کوئی 16 سے 18 منٹ کے بعد انہوں نے یہی سیم ٹویٹ اپنی اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے ایکس اکاؤنٹ پہ اپنے شائع کی، اور اس کے بعد ایک نئی کنٹروورسی کا کوہرام مچ گیا پورے پاکستان کے اندر۔ ہوا کیا، اور یہ بلنگ کا پروسیجر کیسے جو ہے پاکستان کی ڈیموکریسی اور پاکستان کے لاز کے اندر جو ہے وہ پاس ہوتے ہیں، آج ہم ان سب چیزوں کے اوپر نظر ثانی کریں گے۔ تو چلیے یہ شروع کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ 20 اگست 2023 کو صبح تقریباً 9 بجے کے بلیٹن سے یہ پہلی دفعہ یہ خبر آئی کہ سیکرٹ امینڈمنٹ بل اور یہ جو دوسرا سیکرٹ امینڈمنٹ بل 2023 اور پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل 2023 ہے، یہ سائنڈ ہو چکا ہے اور اپروو ہو گیا ہے فرام دا پریزیڈنٹ ہاؤس۔ اور اس کے 27 گھنٹے کے بعد جو ہے جا کے وہ عارف الوی صاحب کا بیانیہ آتا ہے کہ نہ میں نے ان بلز کو پاس کیا، نہ میں نے سائن کیا، اور میں نے اپنے جو سٹاف ہے اس کو بتایا تھا کہ سٹیپولیٹڈ ٹائم کے اندر ان بلز کو واپس کر دیا جائے۔ اب سٹیپولیٹڈ ٹائم کیا ہوتا ہے، میں نے جب تھوڑی سی اپنی ریسرچ کی تو ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی بھی بل ہماری سینٹ سے پاس ہو جاتا ہے تو اس کا ایک ڈرافٹ بنایا جاتا ہے، اور وہ ڈرافٹ جاتا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس۔ پریزیڈنٹ ہاؤس کا سٹاف کیا کرتا ہے کہ اس بل کی جو ڈرافٹ ہوتا ہے وہ دیتی ہے سیدھا جا کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، جو بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کی ہماری اسٹیج پہ عارف الوی صاحب ہیں۔ اب عارف الوی صاحب یا پریزیڈنٹ آف پاکستان اس بل کو اگر تو وہ اس کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ بل جو ہے اس کے اوپر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور اس بل کو پاس آؤٹ ہونا چاہیے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے اسی ڈرافٹ کے اوپر سائن کر دیتے ہیں اور وہ بل پاس ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہمارے کنٹری ہے اس کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے۔ بٹ اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو، یا اگر پریزیڈنٹ کو کوئی بل جو ہے وہ ناپسند آ رہا ہو یا اس بل کو ریجیکٹ کرنا ہو، تو انہیں کیا کرنا پڑتا ہے، انہیں اپنی طرف سے ایک پوری سمری بنانی پڑتی ہے جس کے اندر وہ پوائنٹس بتاتے ہیں کہ مجھے ان باتوں سے اتفاق نہیں ہے اس بل کے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یا تو وہ اس کو سائن نہیں کرتے، یا وہ سائن نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد 10 دنوں کے اندر اس بل کو ان کو واپس سینٹ بھیجنا ہوتا ہے، اور اپنے اس سمری کے ساتھ جو انہوں نے جو ہے نا وہ رائٹ ڈاؤن کی ہوتی ہے اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر، جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا لیٹر ہیڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر انہیں ایک پوری سمری بنانی ہوتی ہے کہ یار یہ مسئلے مسائل ہیں یا یہ پوائنٹس ہیں جن سے میں اگری نہیں کرتا، دیٹ از وائی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سائن دا بل۔ اور 10 دن کے اندر یہ بل ان کو واپس بھیجنا ہوتا ہے۔ اگر 10 دن تک پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کے اوپر نہ کوئی اپنی سمری دیتے ہیں، نہ وہ بل کو سائن کرتے ہیں، چاہے وہ اس کے اگریمنٹ میں ہوں یا ڈس ایگریمنٹ میں ہوں، تو آفٹر 10 days آٹومیٹیکلی اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ بل لاگو ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ الوی صاحب کے اکارڈنگ انہوں نے نہ بل سائن کیا، ان کو اس سے اعتراضات بھی تھے، اور انہوں نے اپنی ٹیم کو بولا کہ بھائی ود ان اسپیٹولیٹڈ ٹائم جو کہ 10 دنوں کا ہے وہ آپ جو ہے ریٹرن کر دیں۔ بٹ ہوتا کیا ہے کہ ہمیں ایک نیوز ملتی ہے کہ جی یہ بل جو ہے پاس ہو گیا۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دو بلز کس کے اوپر وہ جو ہے وہ جا کے اثر انداز ہونے والے تھے۔
ہولی سولی یہ بلز سے جو افیکٹ ہونے والے لوگ ہیں نا وہ ہیں پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کی پوری جماعت. ان دونوں بلز کے یہ افیکٹ ہونے والی ہیں. اب پریزیڈنٹ الوی کا بیانیہ یہ ہے کہ جی میں نے تو ایسا کچھ جو ہے وہ پاس آن نہیں کیا. یہ ایک کویشچنیبل مارک ہے کہ اگر آپ لوگوں میں سے بہت لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عارف الوی صاحب ہیں ان کے جو صاحبزادے ہیں یہ ایک عرصے تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ونگ ہے نا یہ اس کو ہیڈ کرتے رہے ہیں. تو یہ کافی زیادہ پرو سوشلی ایکٹیو انسان ہے. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 27 گھنٹے تک ایک نیوز جو ہے وہ پورے میڈیا کے اوپر چلتی رہی, پورے نیوز چینلز اس کو جو ہے وہ شائع کرتے رہے اور ان کے علم میں نہیں آیا. یہ ایک سوالیہ نشان تھا میرے نظر میں جو کہ مجھے اور باقی عوام کو سمجھ نہیں آیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے کسی بھی بل سے تو آپ کو اس کی سمری پیش کرنی پڑتی ہے. تو کیا الوی صاحب نے اس کی کوئی سمری بنائی؟ اور اگر وہ بنائی ہے تو ایز اے ثبوت, ایز این پیس آف ایویڈنس انہوں نے اب تک وہ پیش کیوں نہیں کی؟ اور تیسرا کہ بیسیکلی انہوں نے اللہ پاک کا جو ہے وہ نام لے دیا ہے اور دلوں کے راز جو ہے وہ اللہ پاک سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اور ہمیں نہیں پتہ کہ الوی صاحب کے دل میں کیا ہے یا کیا نہیں ہے. ہم صرف بیسڈ آن ہز رائٹنگس, بیسڈ آن ہز ریمارکس ہم کسی بات کا تعین لگا سکتے ہیں کہ یہ جو کہانی ہے یہ کس طرف کو رخ موڑ رہی ہے. کون لوگ ہیں جو ان سے افیکٹ ہونے والے ہیں اور کون لوگ ہیں جن سے الوی صاحب نے آفیشیلی آن سوشل میڈیا آ کے معافی مانگی ہے؟ اور وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ جن سے الوی صاحب جو ہے وہ آئندہ آنے والے فیوچر کے اندر وہ معافی مانگ رہے ہیں؟ اور اتنا بڑا مس ہیپ ہوا کیسے کہ ان کے جو جیسی یہ خبر میڈیا میں آئی ہے آج ایک تازہ ترین نیوز یہ تھی کہ انہوں نے اپنے پرسنل سیکرٹری کو جو ہے وہ جاب سے فارغ کر دیا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ جب ان سے ریکارڈ مانگا گیا, ان سے جو ہے وہ اس چیز کی وجہ طلب کی گئی ان کے پرسنل اسسٹنٹ سے, تو انہوں نے آفیشیلی جو لیٹر پریزیڈنٹ کو بھیجا اس کے اندر یہی تھا کہ اس بل کی اسپیٹولیٹڈ جو ٹائم فریم تھا وہ 11 اگست کو ختم ہو رہا تھا کیونکہ 1 اگست کو ان کے پاس یہ دونوں بلز آئے تھے. تو 1 اگست سے 11 اگست تک کا ٹائم ایک ہو گیا, یہاں پہ اسپیٹولیٹڈ ٹائم ختم ہو گیا. اب بل کو جو ہے وہ پاس آن ہو جانا چاہیے تھا. یہ نیوز 10 دنوں بعد کیوں آ رہی ہے؟ اور کیا واقعی ایسا کچھ ہے کہ اس سب پروسیجر سے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ ناواقف تھے؟ کیا اتنی زیادہ ان میرٹنس اور اتنی زیادہ لاپرواہی وہ بھی پریزیڈنٹ ہاؤس سے ہمیں توقع کی جا سکتی ہے؟ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عارف الوی صاحب کی غلطی ہے یا نہیں ہے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ عارف الوی صاحب کسی کو بچا رہے ہیں یا وہ کسی اسکینڈل میں ملوث ہیں, بٹ بات یہ ہے کہ واٹ ایف, اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات سچ ہو کہ عارف الوی صاحب کو اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے, عارف الوی صاحب کو جو ہے وہ اس پروپیگنڈے کا شکار بنایا جا رہا ہے, بٹ پھر بھی کیا ہمیں لگتا ہے کہ دیٹ از ٹوٹل جسٹس ٹو دا سیٹ جس کو ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان کی سیٹ کہتے ہیں؟ دیٹ از دا سپریم اینڈ دا سیکنڈ موسٹ پاورفل پوزیشن ان دا پاکستان. یہ کچھ سوالات تھے جو کہ میری نظر میں تھے اور مجھے سمجھ نہیں آئے, اور امید ہے کہ عوام بھی جو ہے وہ اس سے ان سوالوں کے جوابات جو ہے وہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوگی. آئی ہوپ آگے جا کے اس سینیریو کے بارے میں ہمیں مزید وضاحتیں ملیں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.